آج کی ٹاپ سٹوری صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آنے والے الیکشن کے بعد کس طرح کا سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے انویل ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے ملک کے 17 مختلف تجزیہ کاروں سے بات کی ہے، ان سے ان کا ویو پوچھا ہے اور ان سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ انتخابات کا جو یہ مائل سٹون جب طے ہوگا، اس کی جو پوری یہ ایکسرسائز مکمل ہوگی اور دوسری طرف کس طرح کی حکومت کی تشکیل جو ہے وہ کرتے ہوئے سامنے نظر آ رہی ہے ان تمام لوگوں کی نظر میں۔ اب دیکھیں اس میں جو میجر پلیئر ہے اس وقت پی ایم ایل این چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے دعوے دار میاں محمد نواز شریف صاحب بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں، کیمپین کو خود لیڈ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ علیحدہ جلسے کرتی ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے اور جلسے کر رہے ہیں، تو بالکل تینوں نے بھرپور فرنٹ سنبھالا ہوا ہے الیکشن کیمپین کے لیے اور پوزیشننگ یہ ہے، پوسچرنگ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، کیسا ہونے جا رہا ہے، یا شہباز صاحب بھی وزیر اعظم کنٹینیو کریں گے، یہ بھی پوچھا ہم نے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی گیم چینجنگ جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس دفعہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے، ان کے تمام امیدواران اپنے اپنے انڈیویجولز جو انتخابی نشان کے تحت لڑ رہے ہیں، سو آزاد امیدواروں کے ابھرنے کی ایک بہت بڑا امکان ہے۔ تو کیا یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار ایک کلیدی کردار ادا کر پائیں گے کسی بھی حکومت کی تشکیل کے لیے؟ ہر سیاسی جماعت ان سے فلرٹ کر رہی ہے، ہر سیاسی جماعت ان کو حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کے پاس وہ میجک نمبر مکمل ہو جس سے وہ حکومت بنا سکیں۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب بھی حکومت بنانے کے دعوے کرتے ہیں اور وہ بلوچستان، سندھ اور کچھ پنجاب کی آزاد امیدواروں کے پورے تشکیل کر کے ایک حکومت بنانے کی بات بھی کرتے ہیں۔ سو یہ تینوں آپشنز ہیں، اس میں سے کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا آزاد امیدوار اپنا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے؟ اس سے جڑے بہت سارے سوالات ہم نے پوچھے اپنے 17 مختلف تجزیہ کاروں سے۔ تو پروگرام کے سمے جو ہم نے سوال پوچھا کہ انتخابات کا منظرنامہ کیا ہوگا اور انتخابات کے نتیجے میں کس قسم کی حکومت بنے گی، تو کیا کہنا تھا ہمارے ملک میں جو مختلف اینالسٹ ہیں ان کا سنیے۔ ملک میں آنے والی حکومت ظاہر ہے 8 فروری کے انتخابات اور اس کے نتائج، ہم ایک اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ جو اب تک پیٹرن نظر آ رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون آگے ہے، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر تمام جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ مل کے چلیں، چونکہ ملک کا جو اقتصادی نظام ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ایک پارٹی چلا لے گی یا ان فیصلوں کو پولیٹیکل تائید مل جائے گی، چونکہ ایک بڑی پارٹی جس کے پاس انتخابی نشان بھی نہیں ہے اور پھر اس کا جو لیڈر ہے ان کو مجموعی طور پہ 30-31 سال کی سزائیں آج سمیت ہو چکی ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن الیکشن میں بہرحال وہ نہیں ہے اور ان کی پارٹی کا سمبل بھی نہیں ہے، لوگ آزاد جیتیں گے اور بہت سارے آزاد لوگوں نے خود رابطے بھی کر لیے ہیں جن کو چانس ہے کہ وہ جیتتے ہیں اور جن کے زیادہ چانس ہے جیتنے کے ان سے مختلف پارٹیاں بھی رابطے کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنی مخصوص نشستوں میں فوری طور پہ اضافہ بھی کر سکیں۔ آنے والی حکومت اگر سنگل میجورٹی لیتی ہے تو پھر شاید وہ اچھے فیصلے اس سینس میں کر سکے گی کہ جو ساتھ موجود پارٹیاں ہوں گی ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہماری وجہ سے نہیں چل رہے۔ لیکن اگر سادہ اکثریت نہیں ہوتی تو ہم ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ دیکھ چکے ہیں اور ایک عمران خان کی گورنمنٹ دیکھ چکے ہوئے ہیں، تو وہ اس کا ایک مکسچر کلائے گا، لیکن اس کے ساتھ چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ چلنا ہے اور جو ہماری فیسیلیٹیشن کونسل بن گئی اور ہم جو گلف اسپیشلی اور چائنا سے انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے سازگار ماحول بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے عمران خان اور ان کی پارٹی نے تو جو بھی ہونا ہے حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے شور مچانا ہے، اور اگر یہ چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے مارچ کی 9 سے 12 تاریخ میں مذاکرات بھی شروع ہونے ہیں اور اس سے پہلے بہت ساری کڑی شرائط بھی ماننی ہوں گی اور آنے والے دنوں بھی ماننی ہوں گی۔ بہرحال حکومت کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا جو اس نے کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو موجودہ حالات ہیں، الیکشن کمیشن متنازع، نگران حکومت متنازع، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں بہت زیادہ فاصلے بڑھ چکے ہیں، دشمنی کی حد تک آ چکے ہیں، تو موجودہ حالات میں آنے سے پہلے ہی الیکشن اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ بادی نظر میں ایسا نہیں لگتا کہ سیاسی استحکام آئے، کیونکہ دو بڑی جماعتیں ہیں، 3 پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ پی ٹی آئی کو اس میں حصہ نہیں دیا جا رہا، اس کا نشان چھین لیا گیا ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بظاہر اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اکیلے حکومت بنا سکے۔ پی ڈی ایم کی طرز کی حکومت ہوگی اور شاید اس کے نتائج بھی
بھی لوگوں کو بہت زیادہ خدشات ہیں. تو موجودہ حالات میں حکومت تو بن جائے گی، شاید اس کا وقت بھی پورا نہ ہو، لیکن اس سے ملک میں نہ معاشی استحکام آئے گا نہ سیاسی آئے گا، کیونکہ یہ واحد الیکشن ہے جو الیکشن شروع ہونے سے پہلے اتنے متنازع ہو چکے ہیں کہ جس پہ تمام سیاسی جماعتیں خدشات کا اظہار کر رہی ہیں. تو اس کے لیے تو دیکھنا ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن ڈے ہے، کیا ووٹ کا بھی حق دیا جاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ کمپین کا حق تو نہیں دیا گیا. لیول پلینگ فیلڈنگ متنازع رہی اور تمام جماعتیں خدشات کا اظہار کرتی رہی. ایسا لگتا ہے کہ کسی کو لانے کے لیے وہ کچھ کیا گیا ہے جو ماضی میں نہیں تھا. تو بہتر تو یہ ہے، اللہ کرے کہ 8 فروری کو جس کو کوئی عوام ووٹ ڈالے، جس کو بھی، اسی کے لیے کاؤنٹنگ کی جائے، اس کے نتائج اس کے مطابق قبول کیے جائیں. اگر الیکشن ڈے پر بھی جو متنازع حالات پچھلے تھے رہے تو پھر شاید میرا خیال ہے الیکشن کے بہتر نتائج نہیں آئیں گے، بے چینی بے قراری میں بڑھے گی، کیونکہ سیاسی جماعتیں اختلاف رائے کی بجائے دشمنی کی حد تک جا چکی ہیں، جو کبھی بھی جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ عموماً لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ 8 فروری کو کس کی حکومت بنے گی، مگر آپ کا جو سوال ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیسی حکومت بنے گی. کس کی حکومت بنے گی یہ تو میرے خیال میں ہم سب کو اب کافی حد تک کچھ اندازہ ہے کہ کس کی حکومت بنے گی، مگر زیادہ اہم سوال شاید یہی ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ کیسی حکومت بنے گی. لگتا ہے کہ کمزور حکومت بنے گی، کیونکہ جب اتنی پبلکلی کوشش کی ہو کسی کو جتوانے کی، تو آبویسلی جب وہ پاور میں آئیں گے تو ان کی لیجٹمیسی کے اوپر، ان کی جیت کے اوپر سوالات رہیں گے. پھر جو جاتی ہوئی حکومت نے کچھ قانون سازی ایسی کی تھی کہ اس کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ایک سویلین اگلی حکومت آئے گی اس کو پہلے سے بھی بہت زیادہ پاور شیئر کرنا پڑے گا. بہت سارے اہم فیصلے جو ہیں وہ ایک ایسے ہم کہہ سکتے ہیں پلیٹ فارم پہ ہوں گے جہاں اور بہت سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوں گے. تو حکومت جو ہے وہ مجھے لگتا ہے میرے ذاتی خیال میں اتنی ایک مضبوط حکومت نہیں ہوگی. شاید مشکل جو فیصلے ہیں وہ ہو جائے، مگر وہ ہوں گے اس طرح سے کہ غالباً ہم سب کو ہر وقت یہی لگے گا کہ وہ فیصلے کہیں اور ہوئے ہیں. ابھی سے لوگ بلکہ سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو حکومت آئے گی، یہ جو سیٹ اپ آئے گا، یہ کتنا چلے گا. معلوم نہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے. جی، الیکشن کے وقت اس وقت جو منظرنامہ ابھر رہا ہے اس سے تو یہ بہت واضح ہے کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف پر اتنی پابندیاں اور قانونی مشکلات ڈال دی گئی ہیں، تو ان کا جو حریف ہے سب سے بڑا اس وقت پارٹی PMLN، وہ اس کو میدان بالکل خالی مل رہا ہے. اور اب یوں لگ رہا ہے کہ اس 8 فروری کو PMLN کہیں زیادہ نشستیں جیت پائے گی، کیونکہ اس وقت نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان ہے اور نہ ہی ان کے کینڈیڈیٹس کو اس طرح سے اجازت ہے کیمپیننگ کی جیسے کہ باقی پارٹیز کو غالباً ہے. تو اس لیے الیکشن کے بعد ایک بڑی واضح صورتحال ہے کہ PMLN ہی حکومت بنائے گی. کیا میاں نواز شریف اس کے وزیر اعظم ہوں گے یہ بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا چند ہی روز میں. غالباً یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سیٹس وہ لے پاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت تو آ جائے گی، لیکن پاکستان میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام مشکل ہی آئے گا، کیونکہ جو الیکشنز جن حالات میں ہو رہے ہیں اور جو ان پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اس سے ان کی کریڈیبلٹی پر اثر پڑا ہے اور پڑتا رہے گا. اب یہی ایک اہم رول ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، کہ 8 فروری کو کم از کم کوئی وائلنس یا دھاندلی کی انسیڈنٹس رپورٹ نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ ہوتا ہے تو پھر لوگوں میں اعتماد نہیں ہوگا اگلی گورنمنٹ کے اوپر. اور میرے خیال سے یہی اس وقت سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح سے اس کو مینج کیا جائے.